الحمد لله السميع البصير الحكيم العليم والصلاة والسلام على بشير نذير وسراج منير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته تطهير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المتين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ تمامی احباب درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و آقانا و مأوانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ۔ کوئی خاموش نہ رہے، مل کے کہیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ کچھ بیان کرنے سے پہلے مدینہ شریف کے ذکر کے حوالے سے دو شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس نیت سے کہ جہاں مدینے پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں مدینے کے ذکر پر بھی اللہ تعالی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ذکر مدینہ میں نے اور آپ نے مل کے کرنا ہے، توجہ رکھیے گا۔ گلی ہوندی مدینے دی، گلی ہوندی مدینے دی، ٹرن داتا مزہ آوندا۔ بندہ سارا جہان چلتا رہتا ہے، لیکن جو مدینے میں چلنے کا مزہ ہے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ گلی ہوندی مدینے دی، گلی ہوندی مدینے دی، ٹرن داتا مزہ آوندا، باغوں دے کھجوراں دے، باغوں دے کھجوراں دے، پھرن داتا مزہ آوندا۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اب بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مرن تو میں نہیں
ڈردا یہ سچ ہے کہ موت آنی ہے مرن تو میں نہیں ڈردا یہ سچ ہے کہ موت آنی ہے پر جے قبر ہوندی بقی اندر جے قبر ہوندی بقی اندر مرن داتا مزا آوندا اس شعر کا لطف لیں آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے 11ویں شریف کی رات ہے اللہ کرے ہماری دعا قبول ہو جائے پر جے قبر ہوندی بقی اندر قبر ہوندی بقی اندر مرن داتا مزا باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزا آوندا آکھو سبحان اللہ اے سینہ ممبر نال ہوندا سبز گنبد دی چھاں ہوندی اے سینہ ممبر نال ہوندا سبز گنبد دی چھاں ہوندی اساں مدتاں دے سکدیاں نوں اساں مدتاں دے سکدیاں نوں ٹھرن داتا مزا آوندا اساں مدتاں دے سکدیاں نوں ٹھرن داتا مزا آوندا احباب ذی وقار سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی پروقار اور بارونق 11ویں شریف کی پاک محفل سجائی اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کی انتظامیہ اور تمام اراکین اور معاونین متبعین کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے اور نہایتی میرے محترم دوست فاضل جلیل علامہ زینت القرہ جناب قاری محمد عمران سعیدی صاحب دامر برکاتم العالیہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور جس طرح یہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید نکھار پیدا فرمائے دعائیہ کلمات کے بعد احباب ذی وقار ماہ مقدس سفر المظفر شریف ہے اور اس ماہ مقدس کے حوالے سے بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خلش اور یہ رنجش پائی جاتی ہے کہ یہ مہینہ بڑا ہی بھاری مہینہ ہے اس مہینے میں اگر کوئی کاروبار شروع کیا جائے تو وہ کاروبار چلتا نہیں ہے اس مہینے میں اگر شادی کی جائے تو وہ شادی بھی چلتی نہیں ہے یعنی اس مہینے کو
اکثریت ہمارے مسلمانوں کی اچھا نہیں سمجھتی، بھاری سمجھتی ہے اور نحوست والا سمجھتی ہے۔ ایک ہی جملے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، دے دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ 100 کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی مہینہ بھاری نہیں ہوتا، کوئی بھی مہینہ بے برکتہ نہیں ہوتا، سارے مہینے بنائے میرے خدا نے ہیں، سارے مہینے بنائے میرے خدا نے ہیں، اور سارے مہینوں میں برکتیں بھی میرے خدا نے رکھی ہیں۔ اور جب سارے مہینوں میں رب نے برکتیں رکھی ہیں تو پھر اپنا عقیدہ درست فرما لیجئے، یہ مہینہ بھاری نہیں ہے، یہ بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اولیاء سے نسبت ہے، کہیں ذرا اونچی آواز سے، اس مہینے کو اللہ کے اولیاء سے نسبت ہے، اور اولیاءوں میں جو سب سے بڑے سلطان ہیں، یہ مسجد حق بہو کی ہے نا، حق بہو سلطان سرکار۔ جناب میں بتانا چاہتا ہوں، اولیاءوں میں جو ان اولیاء کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، جن کے بغیر کسی ولی کو ولایت نہیں مل سکتی، آپ یقیناً میری بات سمجھ گئے ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہیں مولا علی، شیر خدا، مشکل کشا، جناب میرے آقا علیہ السلام کے داماد، حسنین کے والد محترم اور سیدہ طیبہ طاہرہ کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ سے اس مہینے کو نسبت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میرا موضوع بھی مکمل ہو جائے گا اور اس مہینے کے حوالے سے ہمارے ذہن بھی صاف ہو جائیں گے۔ پہلی نسبت آپ کو بتا رہا ہوں، سن 6 ہجری میں، کون سی؟ سن 6 ہجری میں اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو سب سے بڑی کامیابی جو عطا فرمائی، وہ خیبر کی جنگ کی فتح عطا فرمائی۔ اونچی بلند آواز سے ہیں، پتہ چلا یہ مہینہ کامیابیوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ فتح و نصرت والا مہینہ ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر اترنے والی کامیابیوں کا یہ بڑا ہی معزز اور محترم مہینہ ہے۔ دوسری نسبت مولا علی سے، یکم ہجری، کون سی؟ یعنی حضور مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے، پہلی ہجری یعنی پہلا سن تھا مدینہ شریف میں حضور کے آنے کا، یکم ہجری میں صفر المظفر کا جو مہینہ آیا، اس میں مولا علی کا نکاح سیدہ خاتون جنت سے اسی مہینے میں۔ تو اب مجھے بتاؤ، بڑی بڑی شادیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، مولا علی اور سیدہ پاک کی کتنی کامیاب شادی ہے؟ میں کہتا ہوں سیدوں کی ابتدا اسی گھرانے سے ہوئی، آج تک سادات کرام پوری کائنات میں موجود ہیں۔ تو لہذا یہ تہیہ کر کے اٹھیں، دل میں یہ بات لے کر جائیں کہ کوئی مہینہ پورا نہیں ہوتا، اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال کا صلہ ہے، ورنہ اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں بندوں پر ظلم کروں، رب تو تیرے اور میرے اوپر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ آئیے بات سمجھیں، تو لہٰذا یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو کیا خیال ہے، خیبر کے حوالے سے چند جملے پیش کر دوں، جس میں سیدہ کا نکاح بھی آ جائے گا اور خیبر کے حوالے سے گفتگو بھی ہو جائے گی۔ ایک ہوتی ہے صرف جنگ، اور ایک ہوتی ہے غزوہ۔ صرف جنگ وہ ہوتی ہے جس میں صحابہ کرام جا کر دین اسلام کے لیے لڑے،
اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں میرے مصطفیٰ بھی صحابہ کے ساتھ شریک ہے۔ تو یہ ہے غزوہ خیبر کی بات جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے تو آمین۔ اور مدینہ شریف سے جب آپ مکے جا رہے ہو نا تو پرانی بدر والی روڈ پہ جب آپ جائیں گے 180 کلومیٹر دور یہ قلعہ وہاں پر موجود ہے۔ اچھا اس کو نا لوگ قلعہ پڑھتے ہیں، قلعہ خیبر، قلعہ خیبر، یہ قلعہ نہیں ہے، لفظ ہے قلعہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ 8 قلعوں کا مجموعہ ہے، یعنی یہودی اس قلعے میں آ کر اپنے آپ کو بڑا ہی محفوظ سمجھتے تھے، کیونکہ جہاں چھوٹے چھوٹے 8 قلعے مل جائیں وہ ایک بہت بڑا قلعہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو جناب وہاں پر یہودی مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ مدینہ سے جن منافقوں کو حضور نے بھگایا تھا وہ ساری خبر ان کو پہنچاتے تھے اور دین اسلام کا وہ نقصان کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا انکار کرتے تھے۔ بات روک کر شان مصطفیٰ سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھاؤں؟ پتہ چلا دین اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، رسول اللہ کی عظمت کو نہ ماننا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ دین اسلام کو نہ ماننا، مصطفیٰ کی عظمت کو نہ ماننا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ دین اسلام کا کام کرنا اور مصطفیٰ کی عظمت کے گیت گانا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں، تو یہ قلعہ جناب وہاں پر واقع ہے خیبر، میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے وہاں پر۔ خیبر کا معنی بھی قلعہ ہوتا ہے، اور قلعہ اس دیوار کو کہتے ہیں جہاں پر بندہ پہنچ جائے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سرسری ذکر آپ نے سنا ہوگا لیکن آج میں تفصیلی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں حضور کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تشریف لائے تھے۔ کتنے؟ 1400 صحابہ کرام غزوہ خیبر میں، اور یہودیوں کی تعداد اس جنگ میں 10,000 کے برابر ہے۔ اب 1400 کو ایک طرف رکھیں، دوسری طرف 10,000 رکھیں تو میرے خیال میں وہ 9 گنا زیادہ تھا۔ مسلمان 1400 اور وہ 10,000 کا لشکر، لیکن اس کے باوجود دیکھیے جہاں آقا ہو، میرے مصطفیٰ کا ساتھ ہو، رب برکتیں کتنی دیتا ہے۔ فرمایا محبوب تیرا روب میں نے کافروں میں ایسے ڈال دیا ہے کہ ادھر تیرا نام سنتے ہیں ادھر وہ کانپ جاتے ہیں۔ آج بھی کوئی حضور کا سچا غلام، کر دوں بات، آج بھی کوئی حضور کا سچا غلام حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے ویل چیئر پر بھی بیٹھ جائے تو پورا کفر جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کے ذکر کا صدقہ ہے، حضور علیہ السلام کی عظمت کا پرچار ہے۔ 10,000 یہودیوں کا لشکر، 1 مہینہ محاصرہ کیا۔ آج آپ کو یہ بھی بتا دو کہ اس غزوہ میں مولا علی حضور کے ساتھ نہیں آئے تھے، بولو تو صحیح نہ میرے آواز سے۔ 1400 صحابہ کرام میں سے مولا علی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، مدینہ سے حضور کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ مولا علی مشکل کشا کی آنکھیں دکھتی تھی، سوجی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی، اتنا نگاہ کا مسئلہ تھا کہ آپ اپنے پاؤں کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، درد ہوتا تھا۔ اور اس تکلیف کی وجہ سے حضور نے فرمایا علی آپ نے ہمارے ساتھ نہیں چلنا، آپ پہلے آنکھوں کا علاج کرو، ٹھیک ہے۔ اب میں لے کر آنا چاہتا ہوں آپ کو ٹو دا پوائنٹ۔ اس جگہ پہ 1 مہینہ محاصرہ کیا گیا، جنگ نہیں ہوئی۔ مہینے کے بعد جب جنگ کرنے کا پہلا دن آیا، میرے آقا نے جھنڈا دیا صدیق اکبر کو، فرمایا جاؤ صدیق اکبر اسلام کے لیے جنگ کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر لشکر لے کر گئے جو حضور نے بھیجا،
جنگ کرتے رہے، سارا دن جنگ ہوئی، لیکن نہ ہارے نہ جیتے، نہ ہارے. یہاں پر کوئی بندہ اعتراض بھی نہ کرے کہ بھئی وہ ہار گئے، نہ ہارے بھی نہیں جیتے بھی نہیں، کیونکہ یہودی تو پہلے ہی بزدل تھے، وہ تو ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور قلعے کا دروازہ اتنا بڑا تھا، 40 ہاتھ چوڑا 40 ہاتھ لمبا، 50 آدمی مل کر بھی اگر اسے اٹھائیں تو اٹھا نہیں سکتے، اتنا مضبوط قلعہ تھا ان کا، اتنا مضبوط دروازہ تھا. دوسرا دن آیا، میرے آقا نے امیر المومنین عمر فاروق کو بھیجا جھنڈا دے کر. جب جھنڈا لے کر گئے، حضور نے لشکر بھیج دیا. لشکر بھیجنے کے بعد جنگ ہوئی، سارا دن جنگ ہوتی رہی، لیکن فتح پھر بھی، ہارے بھی نہیں. بولو تو صحیح، ہارے بھی نہیں، فتح بھی نہیں ہوئی. اب تیسرا دن آیا، ایک انصاری صحابی کو جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، مشرق و مشرق میں سے، حضور نے ان کو بھیج دیا. 3 دن ہوئے، سارا دن جنگ ہوتی رہی، لیکن نہ فتح ملے نہ ہار جائیں. عجیب سی کشمکش ہے. تیسری شام میرے آقا نے ایک اعلان کیا، وہ اعلان سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو. حضور نے کیا اعلان کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اب سارے سو جاؤ، صبح ہوگی، جس کو میں جھنڈا دوں گا، جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا، اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح لکھ دی ہے. میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں وجہ کیا تھی، حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ 3 دن پہلے بھی تو فرما سکتے تھے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے یار پر خیبر کے میدان میں نازل فرمائی. فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے تمہارے دین کو مٹا دیں، اس کی چمک کو ختم کر دیں. فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اس کے نور کو ضرور پورا کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہ آئے، میں نے تیرے دین کے نور کو پھیلانا ہی پھیلانا ہے. رب نے رسول سے وعدہ کر لیا کہ یار تجھے میں نے کامیابی دینی ہی دینی ہے. یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے اعلان کر دیا، صبح میں جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا، اس کے ہاتھ پر رب نے فتح لکھ دی. ابھی آپ نے سنا مولا علی نہیں آئے تھے، مولا علی نہیں آئے تھے اس جنگ میں حضور کے ساتھ. ادھر رات ہوئی، مولا علی بستر پر لیٹ رہے ہیں، دل میں خیال آیا علی نبی خیبر میں جا کے جنگ لڑے اور تو بستر پہ سویا رہے. میں کہتا ہوں اگر میرے دل میں بات آئے ہو اچھی تو صبح اٹھ کے کہتا ہوں یار رب نے میرے دل میں بات ڈالی ہے. آپ کے دل میں کوئی بات آئے اچھی ہو، آپ کہتے ہیں جناب اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے. جو رب اچھی بات تیرے اور میرے دل میں ڈال سکتا ہے، وہ ولیوں کے سلطان علی کے دل میں بھی یہ بات ڈال سکتا ہے. علی کے دل میں خیال آیا یار تو ادھر سویا ہوا ہے، نبی وہاں پر خیبر میں جا کے مقابلہ کرے. فرمایا بس یہ سوچنا تھا. مولا علی نے صبح کا انتظار نہیں کیا، گھوڑا تیار کیا. کیفیت یہ تھی کہ آنکھوں سے پاؤں بھی اپنے دیکھ نہیں سکتے تھے، آنکھوں کی سرخی کی وجہ سے، سوجن کی وجہ سے درد ہوتا تھا، لیکن دل میں خیال آیا، صبح کا انتظار نہیں کیا. آپ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے، خیبر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا. میں کہتا ہوں علی کے دل میں خیال آیا، علی تیار ہو گیا. کیا خیال ہے؟ خیبر کے میدان میں نبی کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ علی یار بولو تو صحیح نا. آپ کہیں گے جناب ہم نہیں مانتے اس بات کو. میں کہتا ہوں قرآن میں یہ بات لکھی ہے. وہ یار اچھی تو بولو، آپ کو گل کرا نہ منی ہو جے قرآن پڑھا تو پھر تو منو نا جی. قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے. جب یوسف نبی کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب ان کے فراق میں رو رو کر اپنی آنکھوں کا نور دے بیٹھے. بھائیوں کو غلہ بھی دیا،
فرمایا اذهبوا بقمیصہ، فرمایا یہ میری قمیص لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ، اس کو میرے والد صاحب کی آنکھوں پر لگاؤ، اس کو میرے والد صاحب کی آنکھوں پر لگاؤ، یقتی بصیرہ، فرمایا ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب مزے کی بات یہ ہے، ادھر سے وہ کرتا لے کے چلے، ادھر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف، بولو تو صحیح نا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ اب قمیض آئے نبی کا، دوسرے نبی کو اپنے مقام پہ پتہ چل جاتا ہے، ادھر علی چلا ہے تو رسول اللہ کو خیبر میں پتہ چل گیا ہے کہ علی آ رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو نبی خیبر میں بیٹھ کر مدینے سے آنے والے علی کو دیکھ سکتا ہے، وہ حق باہو سلطان مسجد میں ان غلاموں پر بھی نگاہ کرم فرما سکتا ہے۔ توجہ ہے ابھی یا نہیں ہے جی؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اب مولا علی نکل پڑے، صبح ہوئی، سارے صحابہ کرام نے اس فراق میں رات گزاری، کاش صبح خوش نصیب ہو جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے۔ امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اگر یہ جھنڈا ملنا ہے تو وہ علی کو ملنا ہے۔ گل کیتی جا اونچی اسی علی علی بھی کرنے ہیں تے صحابہ دا ڈنگے نال بھی ذکر کر دیا۔ وجہ ہے کہ اہل سنت کا سٹیج یہ ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر، نبی کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر، ادھر بھی ڈنڈی نہیں ادھر بھی ڈنڈی نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک صحابہ کا ذکر کرنے سے اہل بیت کی شان میں کمی نہیں آتی، اہل بیت کا ذکر کرنے سے صحابہ کے ذکر کی شان میں کمی نہیں آتی۔ جن کا ایسا نظریہ ہے ان کا اہل سنت سے تعلق ہی نہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ یہ جھنڈا ملنا علی کو ہے، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا علی تو ہے نہیں، آپ ہی جائیں تو ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، کیسے ہوگا؟ فرمایا ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب میں ہوں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص جو اشرف مبشرہ میں سے ہیں فرماتے ہیں مجھے یقین تھا اس پورے 1400 کے گروہ میں سب سے بڑا مجاہد میں تھا، کیونکہ مجھے جہاد کے گر زیادہ آتے تھے، زیادہ گر آتے تھے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھنڈا مجھے ہی ملے گا۔ فرماتے ہیں میں کافی دیر حضور کی خدمت میں دو زانوں بیٹھ کر سر جھکا کے بیٹھا رہا کہ حضور یہ جھنڈا مجھے دیں گے۔ فرمایا جب میدان لگ گیا سارے صحابہ موجود تھے، حضور علیہ السلام نے سب کی طرف نگاہ دوڑائی، اب فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، اینا علی ابن ابی طالب۔ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اونچی بولو ذرا آواز سے، ہے جی؟ فرمایا اب دیکھیے حضور کو پتہ ہے علی میرے ساتھ نہیں آیا، لشکر کے ساتھ علی نہیں آیا، اب حضور کو پتہ ہے آیا نہیں، ایک بندہ آیا نہیں، حضور نے پوچھا کیوں؟ پتہ چلا حضور کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے آیا نہیں پر رات کو سفر کر کے پہنچ گئے۔ میرے مصطفیٰ جانتے تھے، حضور نے فرمایا اے علی ابن ابی طالب، امیر المومنین فرماتے میں نے مولا علی کو آتے دیکھا، میں نے کہا حضور یہ سامنے مولا علی آ گیا۔ فرمایا میرے پاس لے آؤ، مولا علی کو حضور کے سامنے لے جایا گیا، سامنے بٹھایا گیا، جب سامنے بیٹھ گئے توجہ رکھنی ہے، سامنے میں حضور نے فرمایا علی خیر ہے؟ حضور آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا سامنے آؤ، سامنے آئے، حضور نے لعاب لگائی۔ ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، ہے اجازت پڑھ دوں جملہ؟ حضرت عیسیٰ نبی ہاتھ پھیرے تو نبینا کی آنکھیں واپس آ جائیں۔ سنا ہوا ہے آپ نے تیسرے پارے میں ہے جی، تیسرے پارے میں مردے کو زندہ کر لیتے تھے، نبینا کی آنکھیں واپس کر دیتے تھے ہاتھ پھیر کر۔ اب اگر حضور اکیلا ہاتھ پھیر دیتے، بولو تو صحیح نا، مولا علی کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، تیسرے ہاتھ پھیرنے سے لعاب کیوں لگائی؟ یار بولو تو صحیح، عاشق بیٹھے ہوئے
بھئی لعاب کیوں لگائی؟ بھئی ہاتھ سے اگر حضور صحیح کر دیتے تو ہو سکتا تھا کوئی حضور کی عظمت کا منکر ہو جاتا، کہتا جناب یہ تو عیسیٰ نبی نبینوں کی آنکھیں ٹھیک کر دیتے تھے، حضور نے اگر دکھتی ہوئی آنکھ ہاتھ لگانے سے ٹھیک کر دی تو کون سا کمال ہوا؟ اللہ نے فرمایا محبوب وہ چیز لگا جسے لوگ نفرت سمجھتے ہیں، وہ چیز لگا جو باعث نفرت ہے، سب کی باعث نفرت ہے، پر تیرے لعاب میں نے ایسی چاشنی رکھی ہے، کھارے نمکین کنویں میں جو پڑے وہ نمکین کنواں میٹھے پانی میں تبدیل ہو جائے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، بولو تو صحیح نظر آواز سے، چلیں آگے اونچی بولو، اس بات کو تو چلو پورا کرنے دیں۔ مولا علی مشکل کشا کی آنکھوں میں لعاب کا پہنچنا تھا، مولا علی فرماتے ہیں میری سوزش فوراً ختم، میری آنکھوں کی سرخی فوراً ختم، فرمایا پہلے میں پیر تک اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، فرمایا پہلے بھی مجھے جو نظر آتا تھا، فرمایا لعاب رسول کا صدقہ اب میری آنکھیں اتنی روشن ہوئیں کہ دیوار کے آر پار مجھے نظر آنے لگا۔ یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے سائنسسٹ کو بٹھا دیں آپ، ان سے پوچھیں بھئی آنکھ میں اگر موتیا آ جائے وہ بھی سفید تو اس کا آپریشن ہوتا ہے، 3 دن تک اسے ڈھک کے رکھنا پڑتا ہے، کالا چشمہ پہننا پڑتا ہے، بھئی آنکھ بنی ہوئی ہے خیال کرنا، روشنی سے اسے بچانا۔ میں کہتا ہوں اتنی احتیاط کے بعد بندے کی نظر جا کے ٹھیک ہوتی ہے، لیکن علی یہ کیسا آپریشن ہے، آنکھ ڈھکی نہیں، آنکھ کو چھپایا نہیں، کالی اینک پہنی نہیں، اسی وقت ادھر لعاب کا لگنا تھا ادھر شفا کا ملنا تھا۔ پتا چلا اگر حضور کے لعاب سے مولا علی کو شفا مل سکتی ہے تو آج نالین مصطفیٰ کے نقش کو اگر ہم اس عقیدے سے کہ یہ حضور کا نالین ہے سینے سے لگائیں تو انشاءاللہ دل کی بیماری کبھی نہیں لگے گی۔ توجہ ہے؟ اگلی بات جب مولا علی کو حضور نے ٹھیک کر دیا، حضور نے جھنڈا پکڑایا، آج یہ بھی داس دیں لوگ بڑا افراد تفرید کرتے ہیں صحابہ اور اہل بیت میں، سنو وہ جھنڈا، اس جھنڈے کے اوپر جو چادر تھی وہ کس کی تھی؟ جھنڈا ہوتا ہے نا جی، جھنڈا کپڑے کا ہوتا ہے، تو وہ کپڑا کس کا تھا؟ آؤ بتانا چاہتا ہوں، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امی عائشہ صدیقہ کی وہ چادر تھی، بی بی عائشہ پاک کی وہ چادر تھی جو اس جھنڈے پہ لگی ہوئی تھی۔ مولا علی نے اس کو ایسے قبول کیا، آقا سے وعدہ کیا حضور گردن تو کٹوا سکتا ہوں، اس جھنڈے کو نیچے نہیں آنے دوں گا۔ جو ام المومنین کی چادر کا اتنا حیا کرے، بولے تو صحیح نا، اس علی کو حضور سے کتنی محبت ہوگی، اور علی کے گھر والوں کو حضور سے کتنی محبت، اور حضور کی گھر والوں کو مولا علی سے کتنی محبت۔ جناب جھنڈا مل گیا، اب حضور نے دستار خود بندوائی، زین خود پہنائی۔ مجھے بتاؤ جسے حضور دستار بندوائیں، کسی کو قاری صاحب دستار بندواتے ہیں، کسی کو کوئی پیر صاحب دستار بندواتے ہیں، مولا علی وہ ہیں، پھر علی علی کر لئیے، بولو تو صحیح، توجہ ہے یا نہیں ہے جی؟ میں کہتا ہوں یہ کلام ایسا ہے سن کے آپ انشاءاللہ وجدانی کیفیت ہو جائے گی۔ خالی جھولیاں نال مراداں بھر دینے، خالی جھولیاں نال مراداں بھر دینے، ہر ویلے جو حیدر حیدر کر دینے، ہر ویلے جو حیدر حیدر کر دینے۔ مولا خود قرآن دے وچ فرماوندا اے، مولا
مولا خود قرآن دے وچ فرماوندا اے زندان شہید کدے نہ ہر ویلے ہر ویلے جو ہے کر دینے ہر ویلے جو ہے اب شیر بھی سنو تے ادھر ادھر تک بھی صحیح منکر سن کے فوراً منوں پھیر لوے منکر سن کے فوراً منوں پھیر لوے عاشق ذکر علی دا سن کے ٹھر توجہ ہے کہ نہیں میں نے پہلے بتایا کرنے سے آل بیت کی شان کم نہیں ہوتی کیونکہ یہ منبر آل سنت کا منبر ہے یہاں پر ہم ڈنڈی نہیں مارتے ادھر بھی ان کے نوکر ہیں ادھر بھی ان کے نوکر اگلی بات حضور نے دستار پہنائی زین پہنائی فرمایا جاؤ اللہ نے تیرے ہاتھ پر فتح لکھ دی گارنٹی مدینے والا دے حضور نے ہاتھ میں تلوار بھی خود جس کا حیدر کا معنی ہوتا ہے ببر شیر جی بولو کیا خود ببر شیر اتنی قوت والا پھر قوت ذوالفقار مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے جو تلوار دی مرد والا واقعہ مشہور ہے آپ نے سنا ہے میں اس طرف نہیں لے جانا چاہتا آپ کو بس اس نے 2 بار کیے مولا علی کو کچھ نہ کر سکا مولا علی نے ایک ہی بار کیا لوگ کہتے ہیں گردن اڑ گئی گردن نہیں اڑی سر سے لے کر نیچے تک اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دونوں گر پڑے یہ قوت ذوالفقار اب آخری جملے میرے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں جس لیے میں نے یہ سارا ماحول بنایا ہے جب اتنی بڑی فتح رب نے اس مہینے میں عطا فرمائی ہے پتہ چلا یہ کامیابی کا مہینہ ہے یہ نصرت کا مہینہ ہے یہ فرحت کا مہینہ ہے یہ خوشیاں پانے کا مہینہ ہے اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ مولا علی کی نسبت سے اسے بہت اچھا سمجھنا چاہیے مولا علی کام کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے مزدوری کرنا یہ رزق حلال کمانا یہ اللہ کا حبیب بننا ہے القاسم و حبیب اللہ حضور فرماتے ہیں جو رزق حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دوست مولا علی مزدوری کر رہے ہیں دل نہ سننا میرے جملے پوری تقریر بھول جب ایک بھی بولنا سیدنا صدیق اکبر آ گئے عمر فاروق آ گئے عثمان غنی آ گئے 3 معزز فرشتے 3 معزز انسان 3 معزز نبی کے صحابی سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی مولا علی کے پاس آ گئے میں نے دسو کوئی دشمن کو جانتا ہے جی سجن ہی سجن کو جانتا ہے ان 3 کا مولا علی کے پاس آنا اس بات کی دلیل ہے ان میں آپس میں غضب کی یاری تھی آ گئے مولا علی کام کر رہے ہیں جب دیکھا نا ان کو استقبال کیا دور سے کھڑے ہوئے کام چھوڑ دیا سیدنا صدیق اکبر کا استقبال کیا عمر فاروق کا عثمان غنی کا استقبال کیا اور کہنے لگے یار کیسے جیسے بندہ آ جاتا ہے پوچھتا ہے بھائی آپ کو کام کیا ہے اس ٹائم آپ آ گئے ہیں میرے پاس بتائیے کام کیا ہے مولا علی سے تینوں نے ایک ہی زبان میں کہا صدیق عمر اور عثمان نے ایک ہی زبان میں کہا علی ہم اس لیے آئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی سے تو شادی کرے تو انہوں سمجھ ہی نہیں آئی یار میں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی سے سیدہ فاطمہ سے آپ کی شادی ہو آپ جائیں حضور کے پاس اور جا کر اپنے لیے حضور کی شہزادی کا ہاتھ مانگیں دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں 1 منٹ روک کر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں
آج کل کے اس فتن دور میں یہ جملہ میں بڑے کس کے بولنا چاہتا ہوں، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ آج کل جتنے بھی سید ہیں اگر ان تینوں نے مشورہ نہ کیا ہوتا، یہ احسان ہے نبی کے ان خلفائے راشدین کا کہ جنہوں نے مولا علی کو مشورہ دیا، مولا علی نے ان کے مشورے پہ عمل کیا، آج سید ہر جگہ پر۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، نبی کی آل سے بھی پیار ہے۔ مشورہ دیا، مولا علی فرماتے ہیں جناب میری تو ہمت ہی نہیں ہے، میرے پاس نہ مکان ہے نہ کوئی بات ہے، جناب والا تو میں کیا کروں اس حوالے سے؟ فرمایا علی جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ اونچی بولو، جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ اگر نہیں جاتے تو ہم پکڑ کے لے جاتے۔ مولا علی فرماتے میری ہمت بڑی، میں چلا گیا حضور کی خدمت میں۔ جب حضور کی خدمت میں گیا دستک دی، میرے آقا باہر تشریف لائے، حضور نے مجھے دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں علی کیسے آئے ہو؟ میں حضور کو رو بھی اتنا تھا، میں خاموش ہو گیا، بہت ہی بھول گیا میں نے کیا کہا۔ دوسری مرتبہ پھر حضور نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ حضور کو پتا تھا، حضور فرما دیتے تو ہو سکتا تھا لوگ باتیں کر سکتے تھے، لیکن شان اپنے یاروں کی چمکانی تھی۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ علی پھر خاموش ہے۔ جب خاموش ہیں حضور مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا میری بیٹی کے لیے آئے ہو؟ بولے تو صحیح نا، دلاں دے راز مصطفیٰ فرمایا میری بیٹی کے لیے آئے ہو؟ اب سیدنا علی المرتضیٰ بول پڑے، فرمایا حضور میں اکیلا نہیں، صدیق عمر اور عثمان نے مجھے بھیجا ہے، انہوں نے ہمت بنائی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پیارے آقا وہ بھی یہ چاہتے ہیں، میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ حضور کا اب جواب سنیے، حضور نے فرمایا صدیق عمر عثمان اور علی جو چاہتے ہیں وہی رب چاہتا ہے، رب نے تیرا نکاح اوپر کر دیا ہے، اب زمین پر میں محمد تیرا نکاح اپنی بیٹی سے۔ بات سے بات نکلے گی۔ پتہ چلا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی اور میرے مصطفیٰ، ان کی جو رضا ہوتی ہے وہی خدا کی رضا ہوتی ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے۔ اب یہ چار یار ہیں، پانچویں میرے مصطفیٰ کریم ہیں، اگر چار یار کہہ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، ان چاروں کو نبی کے ساتھ ملا کر پنجتن پاک کہہ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ کیوں کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی رضا پر خدا راضی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مسئلہ بڑا اہم ہے جس کا ذکر میں نے کیا ہے، مولا علی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ بولو تو صحیح نا، 10 سال کی عمر میں۔ کون سی عمر میں؟ اور یہ بالکل چھوٹی عمر تھی، بچوں میں سب سے پہلا نمبر ہے جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، یہ مسجد بھی ملک پاکستان میں ہے، ضلع رحیم یار خان کے اندر، بستی عطا کلیم کلونی کے اندر۔ آپ کی وساطت سے ایک پیغام نہ دے دوں؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ نیا بل پاس ہوا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم 18 سال سے پہلے کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں ایسے وزیر اعظم کو کہنا چاہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو، اگر 18 سال کے بعد اسلام قبول کرنا ہے تو مولا علی کا اسلام کہاں جائے گا؟
مولا علی نے جو 10 سال کی عمر میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھا وہ کہاں جائیں گے؟ لہذا یہودیت کے قانون ملک پاکستان میں نہیں چلیں گے، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلامی جمہوریہ اس کا نام ہے، لہذا اس میں نظام بھی اسلام کا چلے گا۔ ایسے آرڈر کو ہم نہیں مانتے۔ میرے مصطفیٰ کا یہ چراغ، یہ دین، یہ اسلام کل بھی روشن تھا، قیامت تک روشن رہے گا۔ کوئی 4 سال کے لیے وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنتا ہے، ان کی وزارت ختم ہو جاتی ہے، بعد میں وہ جیلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، قید و بند کی صحبتوں میں آ جاتے ہیں۔ اسلام کل بھی چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، لہذا تیرے 100 پابندی لگانے سے کوئی بھی بندہ 18 سال کے بعد کلمے سے جو ہے پڑھ کر متاثر ہو کر مسلمان نہیں، بلکہ جس کے دل میں رب ڈالتا ہے وہ بچپن سے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم اس قانون کے خلاف ہیں، مکمل تائید کرتے ہیں کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے، ہم اس قانون کو نہیں مانتے، کیونکہ اسلام کل بھی روشن اور منور دین تھا، آج بھی روشن اور منور دین ہے۔ کیوں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، اور ان کے لختے جگر نے میدان کربلا میں اپنی گردن کا نذرانہ پیش کیا۔ ہاتھ ہی تو دینا تھا نا، اگر دے دیتے کنبہ پورا بچ جاتا، اپنی جان بھی بچ جاتی، لیکن فرمایا نہیں، اسلام کو خروش نہیں آنے دوں گا، سر تو کٹوا سکتا ہوں، نانے کے دین کا عظمت کا جھنڈا بلند کر سکتا ہوں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں اونچی بولو؟ آخری جملے بالکل، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے۔ اللہ کیا شان ہے بنت رسول کی، اللہ کیا شان ہے بنت رسول کی، حسنین کی ہے والدہ زوجے بطول ہے، حسنین کی ہے والدہ زوجہ علی کی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے۔ آخری دفعہ مل کے کہہ دیں، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔